ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ حدیث کی روشنی میں قرب قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہونے کے قریب دکھائی دیتی ہے، یعنی جوتے کے تسمے کا انسان سے گفتگو کرنا۔ حدیث کے مطابق انسان کے جوتے کے تسمے اس سے باتیں کریں گے قرب قیامت کے وقت۔ یقیناً یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ لہٰذا نئی ٹیکنالوجی جس میں ہیپٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے جوتوں میں انٹرنیٹ اور جی پی ایس کے ذریعے ایسا نقشہ ترتیب دیا جا سکتا ہے جو اندھے کو بآسانی رہنمائی کر کے اس کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ صرف اندھے ہی نہیں بلکہ آنکھ والوں کو بھی یہ جوتا گوگل میپ کی طرح اپنی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ یہ حدیث پورا ہونے کی طرف پہلا قدم ہے۔ ممکنہ طور پر ٹیکنالوجی کے تیزی سے آگے بڑھنے سے وہ وقت اب دور نہیں جب ایسے جوتے احادیث کی پیشگوئی کو درست ثابت کرتے ہوئے بننا شروع ہو جائیں گے، جن میں جوتے کے تسمے باقاعدہ اسپیکرز کا کام دیں گے اور جوتوں کے تسمے باقاعدہ انسانوں سے بات چیت شروع کر دیں گے۔ سامعین کرام، پوری حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگیں، آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ گفتگو نہ کرنے لگے، اس کے جوتے کا تسمہ گفتگو کرنے لگے، اور اس کی ران اس کام کی خبر دینے لگے جو اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں انجام دیا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ دابت الارض کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، یہ ایک وہ جانور ہے جو قرب قیامت میں نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، مگر اس حدیث کے مطابق اور درندے بھی انسان سے باتیں کریں گے قرب قیامت کے وقت۔ اسی طرح کوڑے یا ہنٹر کا کنارہ بھی انسان سے گفتگو کرے گا، اور انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کی بیوی گھر میں سارا دن کیا کرتی رہی۔ یہ سب بظاہر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن نظر آتا ہے۔ ہیپٹک ٹیکنالوجی جو سینسرز کے ذریعے اور ویژولائزیشنز کے ذریعے جوتے میں استعمال کی گئی ہے، رنگ بدلنے والے جوتے اور بجلی پیدا کرنے والے جوتے، سب اسی کا نتیجہ ہیں۔ آئیے آپ کو قیامت کی کچھ وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ وہ جو بھی پورا ہونا باقی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں قیامت کی کون سی نشانیاں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ یہ نشانی تقریباً پوری ہو چکی ہے، کیونکہ آج کل مخصوص لوگوں کو ہی سلام کیا جاتا ہے، جان پہچان والوں کو، اننون لوگوں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت بھی تجارت میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ آج کل عورتیں مردوں کے ساتھ نوکری کر رہی ہیں، تجارت کر رہی ہیں، یہ بھی نشانی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتے توڑے جائیں گے، یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ چھٹی گواہی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، یہ بھی جھوٹی گواہی بھی عام ہے۔ سچی گواہی چھپائی جائے گی، اور قلم کا ظہور ہوگا، یعنی کہ نشر و اشاعت، میڈیا اور اخبارات وغیرہ عام ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل کلچر بن چکا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہم نے آپ کو بیان کی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابو یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے پہ بہت سے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت، اور ربیدہ یعنی نااہل اور فاسق و فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا ربیدہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نااہل اور فاسق شخص جو اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ بھی ایز اٹ از وقت آ چکا ہے، دھوکہ، جھوٹ، بددیانتی عام ہے، اور قوم کے سب سے برے لوگ جو ہیں وہ قوم کے رہنما بنے ہوئے اور حکمران بنے ہوئے۔ مسند احمد کی حدیث سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے معاوضہ طلب کیا تو مکے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، عبدالرزاق، بزار اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ برائی اور فحش گوئی کو ناپسند کرتا ہے، اور
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امانت دار کو خیانت کرنے والا اور خیانت کرنے والے کو امین نہ قرار دیا جائے، اور یہاں تک کہ فحش گوئی، قطع رحمی اور بری ہمسائیگی ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ نشانیاں بھی تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ بخاری کی حدیث عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی 5 نشانیاں گزر چکی ہیں۔ دھواں، پہلی نشانی دھواں، اس کا ذکر آیت یوم تاتی السماء بدخان مبین، چاند کا پھٹنا، روم کا مغلوب ہو جانا جو کہ قرآن میں بھی مذکور ہے، لبطشہ یعنی اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی، اس کا ذکر یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ میں ہے، اور وبال جو قریش پر بدر کے دن آیا اس کا ذکر بھی قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو تم میں سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اس میں سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، عورتیں بہت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ اس میں سے تقریباً تمام جو ہے قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، سوائے ایک مرد کے انڈر میں 50 عورتوں کی والی بات، وہ شاید تھوڑے عرصے بعد قرب قیامت کے وقت پوری ہو انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی اور قتل عام ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ حرج سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کے علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چند نشانیاں بتا دیتا ہوں، جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے، جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں پہ حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی، ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 3 دجال، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانے قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور قتل بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہوگی بلکہ بہہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، یعنی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر آپس میں فخر کریں گے، ایک سے بڑھ کر ایک عمارتیں بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کو قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں بھی اس جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں، اور قیامت اچانک قائم کر دی جائے گی کہ 2 آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے گا نہ لپیٹ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، ایک شخص اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھایا بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جس کے چہرے چوڑے ہوں گے گویا وہ چپٹی ڈھالیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ قیامت کی پہلی نشانی کے بارے میں حدیث ہے، قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جو احادیث میں مذکور ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ مسلم اور ترمذی شریف کی حدیث
ابو داؤد میں بھی مذکور ہے، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس کچھ لوگ آئے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور یعنی دابۃ الارض کا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ تمام نشانیاں 10 نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جب کوئی عرب مرتا تو ام جریر پر اس کی موت بڑی سخت ہو جاتی، یعنی انہیں زبردست صدمہ ہوتا۔ تو ان سے کہا گیا ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عرب مرتا ہے تو آپ کو بہت صدمہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے مالک کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عربوں کی ہلاکت قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے کچھ لوگ مروان کے پاس مدینہ آئے تو وہاں اسے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بیان کرتے سنا۔ سب سے پہلی نشانی ظہور دجال کی ہوگی۔ تو میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، ان سے بیان کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پہلی نشانی سورج کا پچھم سے نکلنا یا بوقت چاشت کے درمیان دابۃ الارض چوپائے کا ظہور ہے۔ ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے واقع ہو بالکل دوسرے سے متصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم دین نہ اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور قتل کی کثرت ہوگی، اور تمہارے درمیان مال و دول کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ اعلانیہ شراب پی جائے گی، زنا پھیل جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔